حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا تاریخ رقم کی ہے. آپ ذرا ان کی تاریخ کو دیکھیں. ہمارے حکمران جب جذبات میں آتے ہیں تو حضرت عمر کا نام بڑے دھڑلے کے ساتھ لیتے ہیں کہ عمر نے بڑے عدل کا کام کیا. تم اس کا نام تو لیتے ہو لیکن اس کا کام بھی کیا کرو نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال سے مسلمانوں میں قمیصیں تقسیم ہوتی تھی. تو سارے مدینہ والوں میں لوگوں میں قمیصیں تقسیم ہو گئی. اب اس سے پورا سوٹ کسی کا نہیں بنا, چھوٹے تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بھی بڑا تھا, ان کے لیے تو کافی نہیں ہو رہا تھا. تو ایک دن وہ خطبہ دے رہے ہیں اور جب دیکھا کہ اس چادر کی قمیص لمبی ہے اور پورا جوڑا اس کا سلا ہوا ہے, جب اس نے خطبہ شروع کیا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے کھڑے ہو گئے کہ امیر المؤمنین, ہم اس وقت تک آپ کے خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس وقت تک آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک اس بات کا جواب نہ دو کہ آپ نے جو چادریں ہمیں تقسیم کی ہیں ان چادروں سے تو ہمارا جوڑا پورا نہیں ہوا, آپ کا جوڑا کیسے پورا ہوا؟ کیا آپ نے اس امامت اور امارت اور صدارت سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے لیے زیادہ چادر لیے؟ جب تک اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملے گا کوئی خطبہ نہیں دے سکو گے, کوئی خطبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج حکمران تقریر کر رہا ہو, مجمع میں سے ایک عام آدمی اٹھے اور اس کا احتساب کرے کہ صدر صاحب تمہارے گھوڑے سیب کھا رہے ہیں اور ہم یہاں آٹے کے لیے ترس رہے ہیں, یہ کیا طبقاتی فرق ہے؟ وہ صدر کہے گا اس کو پکڑو اور وہاں گم کر دو کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے, اور دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن حضرت عمر جذبات میں نہیں آئے. حضرت عمر نے اس سوال کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے بیٹے عبداللہ کو بلوایا کہ عبداللہ سے اس کا سوال کا جواب پوچھو. حضرت عبداللہ کو بلوایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ چادریں برابر تقسیم ہوئی تھی. ایک میرے والد کی چادر تھی, ایک چادر مجھے ملی تھی, میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی تاکہ ان کا جوڑا پورا ہو جائے, میں نے اپنی چادر ان کو دی ہے. یہ جواب جب مجمع کو ملا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ دیکھے. اس کے بعد سلمان فارسی کو کوئی دھمکی نہیں دی, سلمان فارسی کو کوئی ڈانٹا نہیں. سلمان فارسی سے کہنے لگے سلمان اب مجھے بتاؤ خطبہ کہنے کی اجازت ہو تو میں خطبہ شروع کر دوں. سلمان فارسی نے فرمایا اب خطبہ شروع کر دوں. اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری رعایا کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جو عمر کا کھڑے کھڑے احتساب کرتے ہیں. اور جب تک ایسا ماحول موجود ہوگا کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا. میرا محترم دوست, آج پوچھے نا کوئی زرداری سے, پوچھے نا کوئی نواز شریف سے, پوچھے نا کوئی دوسرے لوگوں سے, یہ جو تم انصاف انصاف کے نعرے لگاتے ہو یہ انصاف سے میرے لیے ہے؟ اپنے لیے استثنائی قوانین کو پاس کر رہے ہو, کوئی استثناء نہیں ہے. یہ ملک کا مذاق اڑانا ہے, یہ اس آئین کا مذاق اڑانا ہے, خدا کی قسم شریعت کا مذاق اڑانا ہے. وہ حکمران تھے زمانے میں